وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر قرآن میں ہم پڑھ رہے تھے کہ عربی زبان میں فعل سے تعلق رکھنے والے الفاظ دو الگ الگ ریاستوں میں رہتے ہیں۔ فعلوں کی ایک ریاست مخصوص ہے مجرد فعلوں کے لیے، بیچلر فعلوں کے لیے۔ فعلوں کی دوسری ریاست مخصوص ہے میرڈ فعلوں کے لیے، یا تحریری عربی گرامر کی اصطلاح میں مزید فی فعلوں کے لیے۔ جب بھی کوئی فعل معرض وجود میں آتا ہے تو اس کا جو سب سے پہلا لفظ معرض وجود میں آنے والا ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ فعل ماضی کا پہلا صیغہ، فرسٹ پرسن فعل ماضی کا پہلا صیغہ، اسی کو ہم معیار بنائیں گے۔ اگر کسی فعل ماضی کے پہلے صیغے میں صرف 3 حروف ہوں تو ہم کیا سمجھیں گے کہ وہ فعل باشندہ ہے فعلوں کی کون سی دنیا کا؟ مجرد فعلوں کی دنیا۔ اگر کسی فعل ماضی کے پہلے صیغے میں 3 سے زائد حروف ہوں، جو 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 6 بھی ہو سکتے ہیں، کسی فعل ماضی کے پہلے صیغے میں 3 سے زائد حروف ہوں تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کا تعلق ان فعلوں کی دنیا سے ہے، مزید فی فعلوں کی جو ریاست ہے وہاں سے۔ مجرد فعلوں کی دنیا میں رہنے والے فعلوں کی مثالیں ہم پڑھ چکے۔ ذہب نصر فعل مضارع کے ساتھ، ذہب یذهب، نصر ینصر، جلس یجلس، کسب یکسب وغیرہ۔ اب ہم کون سے فعلوں کو پڑھ رہے ہیں جن فعلوں کا تعلق کس سے ہے؟ مزید چیز کی دنیا سے۔ ان فعلوں سے ہم واقفیت حاصل کر رہے ہیں۔ پڑھ چکے ہم کہ مزید فی فعلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں کم از کم کتنے حروف ہوں گے؟ 4۔ 3 تو اس کے اپنے اصلی، اس کے ذاتی وجود کے، اور چوتھا حرف کون سا ہوگا؟ زائد۔ اب ظاہر ہے ایک شخص صرف اپنے ذاتی وجود پر ہی مشتمل ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ مجرد ہے۔ اور اگر اس کے ذاتی وجود کے ساتھ کسی اور وجود کا اضافہ بھی ہو جائے تو ہم گرامر کی اصطلاح کے مطابق اسے مجرد نہیں کیا کہیں گے؟ مزید فی۔ ہمارے سامنے ہے ارسل۔ اب اتنی پریکٹس تو ہمیں ہو چکی ہے ارسل کہ اس کی ڈائی کیا ہوگی؟ افعل، ارسل، افعل۔ اب افعل ایک ڈائی ہے، ہر ڈائی میں اتنی بات کو ذہن میں رکھیں کہ 3 حروف تو لازماً ہوں گے۔ کون کون سے؟ فا، عین، لا۔ کوئی بھی ڈائی ان 3 حرفوں سے خالی نہیں ہوگی۔ یہ 3 حروف تو لازماً ہوں گے ہر ڈائی میں، ہر وزن میں، ہر ردم میں۔ باقی زائد حروف جو مرضی ہوں، لیکن یہ 3 حروف ہر ڈائی میں لازماً ہوں گے۔ بتائیے فا، عین، لام، یہ کس کی نمائندگی کرنے والے 3 حروف ہیں؟ مادے کے 3 حروف کی۔ پھر سنیے، فا، عین، لام، یہ کس کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں؟ مادے کے 3 حروف کی۔ کسی فعل کے اصلی، اس کے ذاتی حروف کی۔ افعل، اس ڈائی کا کیا مطلب ہے؟
کہ اس میں سے گزر کر آنے والے ہر فعل میں آخری 3 حروف اصلی ہوں گے اور جو پہلا ہے وہ کیا ہوگا؟ زائد. افعل، اس رزم پہ ہم نے کئی فعل ماضی پڑھے، ارسل، انزل، ادخل، اخرج، سب میں آخری 3 حروف اصلی اور جو پہلا ہے وہ زائد. چنانچہ ارسل ڈکشنری میں ہمیں حمزہ را سین میں سے نہیں ملے گا. کہاں سے ملے گا یہ فعل؟ را سین لام میں سے. ادخل کہاں سے ملے گا ہمیں؟ دال خا لام میں سے. اخرج کہاں سے ملے گا؟ خا را جیم میں سے. ہم نے فعل، فعل، تفعل یہ دائیاں بھی پڑھی. آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک دائی تفاعل. آج ذرا نسبتاً زیادہ توجہ دینا ہوگی. سبق تو پرانا ہی ہے لیکن ہم اس کو کسی اور طریقے سے پڑھ رہے ہیں. دیکھیے یہ ہے تفاعل. یہ ایک دائی ہے، ایک ریزن ہے، ایک وزن ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسا فعل ماضی جس میں کتنے حروف ہوں؟ 5، ان میں سے 3 اصلی اور 2 زائد. تفاعل. بتائیے تفاعل فا عین لام کے بارے میں اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ 3 حروف اصلی حروف کی نمائندگی کر رہے ہیں تو زائد حروف کون کون سے ہوں گے تفاعل میں؟ تا اور الف. اب تفاعل ہم نے کیا کہا تھا کہ جو مزید فی فعلوں کی دنیا ہے اس کے کل دروازے کتنے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. ہر دروازے میں ایک دائی لگی ہوئی ہے، یا ماضی کی یا مضارع کی. ایک دائی ماضی کی اور ایک مضارع کی. مضارع ابھی ہم نہیں پڑھ رہے، صرف فعل ماضی. فرض کیجئے مزید فی فعلوں کی جو ریاست ہے اس کا 5واں دروازہ ہے. دروازہ نمبر 5 میں جو دائی لگی ہوئی ہے وہ ہے تفاعل. اب حاسین دال یہ ایک مادہ ہے، 3 حرفوں کا گروپ ہے. اس مادے کو ہم نے اس دائی میں سے گزار کر فعلوں کی دنیا میں اندر لانا ہے. کیا طریقہ ہوگا؟ اب دیکھیے یہ ایک میتھمیٹک طریقہ، یہ میتھ ہے ساری. کیا کریں گے؟ حاسین دال یہ مادہ ہے. اس مادے کا، اس روٹ کا پہلا حرف کون سا ہے؟ ہا. دوسرا کون سا ہے؟ سین. تیسرا کون سا ہے؟ دال. اگر ہم آپ کو بتا دیں کہ مادے کا پہلا حرف آئے گا فا کے نیچے، یعنی ہا، آگے آپ اپنی سینس استعمال کرتے ہوئے خود ہی بتا دیجئے سین کس کے نیچے آئے گا؟ این کے نیچے. اور دال جو مادے کا تیسرا حرف ہے وہ کس کے نیچے آ جائے گا؟ لام کے نیچے. مادے کے 3 حروف تو ختم ہو گئے. باقی جو تا اور الف ہے ان 2 حرفوں کا کیا کریں گے؟ ان کو جو کا تو نیچے اتار لیں گے. تا شروع میں اور الف تیسرے نمبر پہ. پڑھ چکے ہم جو نوک پلک دائی کی ہوتی ہے وہی نوک پلک بن جاتی ہے اس میں ڈالے جانے والے مواد کی. ہم نے کہا تھا اگر کسی دائی کے 3 کونے ہیں مثال کے طور پہ، اس میں جو بھی خام مال ڈالا جائے گا آٹا وغیرہ گوندھ کے، اس کے بھی کتنے کونے بن جائیں گے؟ 3. جو نوک پلک دائی کی ہوتی ہے وہی نوک پلک بن جاتی ہے اس میں ڈالے جانے والے مواد کی، را مٹیریل. اب
یہ فعل کی جدائی ہوتی ہے، اس کی نوک پلک کا کیا مطلب؟ اس کی نوک پلک کون سی ہوتی ہے؟ زبر، زیر، پیش۔ تفاعل، ہا سین دال کو جب تفاعلہ کی دائی میں سے گزار کے فعل کی دنیا میں اندر لایا گیا تو جو نوک پلک تفاعلہ کی تھی وہی اس کی بن جائے گی۔ کیا مطلب؟ پہلے زبر پھر زبر، آگے الف میں تو کچھ نہیں ہوتا، الف کہتے ہی اس کو ہیں جس کے اوپر نہ زبر ہو نہ پیش ہو نہ اس کے نیچے زیر ہو، وہ اسی طرح رہنے دیں گے۔ پھر زبر چنانچہ کیا بن جائے گا؟ تحاسد۔ اب یہ تو ہم نے ایک میتھمیٹکس طریقے سے گزارا ہے مادے کو کسی ڈائی میں سے، آگے آپ زبانی بنا سکتے ہیں کسی بھی مادے سے، کسی ڈائی میں سے گزار کر جو سیگا بنے گا، جو شکل بنے گی، آپ زبانی بنا سکتے ہیں، زبانی بتا سکتے ہیں۔ مثلا اب اگر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہا سین دال سے بنا ہے تحاسد، تو بتائیے جیم ہا لام، جیم ہا لام سے کیا بنے گا؟ تجاہل۔ بتائیے یہ مثلا خا صاد میم ایک مادہ ہے، اس سے کیا بنے گا؟ تخاصم، تخاصم۔ اب اسی طرح جس طرح تفاعل ہے، اسی طرح کی ایک ڈائی افتعال ہے، افتعال، یہ بھی ایک مخصوص ردم ہے۔ مزید ہی فعلوں کی دنیا کا، فعل ماضی کا، ہاں یہ ہمارے سامنے لکھا ہوا این رافا، اس سے کیا بنے گا؟ تفاعل کے ردم پر تعارف۔ شین باہا، اس سے کیا بنے گا؟ تشابہ۔ افتعال کو لیجیے، افتعال، اس ڈائی کا کیا مطلب ہے؟ 5 حروف، 3 اصلی 2 زائد۔ اب بتائیے افتعال میں جو 2 زائد حروف ہیں جن کو بعد میں ایڈ کیا گیا ہے، جو اصلی حروف کے علاوہ ہیں، جو ایڈیشنز ہیں، وہ کون کون سے 2 حروف ہیں؟ حمزہ اور تا۔ الف کی بجائے کیا کہیے؟ حمزہ اور تا۔ اب اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ کاف سین با ایک مادہ ہے، کاف سین با، اس کو ہم نے افتعال کی ڈائی میں سے گزار کر فعل کی دنیا میں اندر لانا ہے، تو وہی میتھمیٹکس طریقہ پہلے ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ مادے کا پہلا حرف کاف کس کے نیچے آ جائے گا؟ فا کے نیچے۔ دوسرا حرف ہے سین، بتائیے وہ کس کے نیچے آئے گا؟ عین کے نیچے۔ تیسرا حرف مادے کا ہے با، وہ کس کے نیچے آئے گا؟ لام کے نیچے۔ باقی جو 2 زائد حروف بچ گئے ہیں، حمزہ اور تا، ان 2 زائد حروف کا کیا کریں گے؟ جوں کا تو نیچے اتار لیں گے۔ تا کہاں آ جائے گی؟ تیسرے نمبر پہ۔ جو نوک پلک اوپر ہے وہی نیچے، پہلے زیر، پھر جزم، پھر زبر، پھر زبر، پھر زبر، کیا بن گیا؟ اکتسب۔ اکتسب۔ اب یہ تو آپ نے بنا لیا اس طرح سے، اب زبانی بنانے کی کوشش کیجئے۔ اکتسب، حمزہ آپ نے لگانا ہے شروع میں، اور تا اس حرف کو لگانا ہے آپ نے تیسرے نمبر پہ۔ بتائیے یہ ہے مثلا خا لام فا،
زبانی بنانے کی کوشش کیجئے. خا لام فا سے کیا بنے گا؟ افتعل کے ردم پہ اختلف، اختلاف کرنا. اختلف. آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کس دائی میں سے جو مادہ گزر کر آتا ہے اس میں معنی پیدا ہو جاتا ہے اہتمام کا. آخری چیپٹر ہے. چنانچہ اکتسبہ، اس کا معنی اہتمام سے، اس نے اہتمام سے کمایا، کسی چیز کو اہمیت دے کے اسے گین کرنا. خلف کہتے ہیں پیچھے کو. امام المعلمی استاد کے سامنے اور خلف المعلمی استاد کے پیچھے. خالفہ اگر ہو خالفہ اس کا معنی پیچھے آنا. فخالف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قرآن پاک میں پیچھے آئے ان کے بعد ایسے ناخلف جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی شروع کر دی. خالفہ پیچھے آنا. اور اختلافہ اہتمام سے کسی کے پیچھے آنا. کیا مطلب؟ ایک بندے نے کوئی بات کہی، کہہ کے چلا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا، اس کے پیچھے کوئی نہیں گیا. کہہ کے چلا گیا، اس کے پیچھے کوئی نہیں گیا، اس کا پیچھا نہیں کیا کسی نے، اس کا تعاقب نہیں کیا کسی نے. لیکن اگر کسی نے کوئی بات کہی، کوئی شخص اٹھا، سنتے جائیے، ٹھہریے، میری بات سن جائیے، مجھے آپ کی بات سے اتفاق نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسی اہتمام کے ساتھ کسی کے پیچھے آنا. کیا مطلب؟ کسی سے اختلاف کرنا، کسی سے اختلاف کرنا، کسی کا تعاقب کرنا، کسی کا پیچھا کرنا. فلاں کے پیچھے پڑ گیا، کوئی بیان آیا سرکاری، پوری قوم اس کے پیچھے پڑ گئی. کیا مطلب؟ پوری قوم نے اس سے اختلاف کیا. اختلافہ لفظی معنی کیا ہے؟ اہتمام سے کسی کے پیچھے پڑ جانا، یعنی اختلاف کرنا اس سے. اسی طرح بتائیے، جیم ہا دال ایک مادہ ہے، جیم ہا دال. جیم ہا دال سے کیا بنے گا؟ افتعل کے ردم پہ اجتہاد، حمزہ شروع میں اور تا تیسرے نمبر پہ. اجتہاد، اجتہاد. جہادہ اس نے کوشش کی، اور اجتہاد اس نے اہتمام سے کوشش کی. کسی چیز کو اہمیت دے کے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ کیا ہے؟ اجتہاد. لیکن ہم نے کہا یہ اہتمام کا معنی کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تفصیل ہم پڑھیں گے اس کی ثلاثی مزید فی کی بحث کے آخری چیپٹر میں انشاءاللہ العزیز. آگے ایک دائی ہے انفعل. ابھی ہم پڑھتے ہیں کتاب میں سے انفعل. ذرا اس دائی کا مطلب بتائیے. لیکن اس کا مطلب بتانے سے پہلے اسی افتعل جو ہے اس کو ذرا ایک اور انداز سے ہم پڑھتے ہیں، اس کو الٹ کر کے. کیا مطلب؟ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اکتسبہ، اکتسبہ. اب کسی بھی لفظ کی کون سی دائی ہوتی ہے، اس کی آہستہ آہستہ پریکٹس ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ العزیز. اکتسبہ اس کی دائی کیا ہے؟ افتعل. ہم نے کہا یہ آہستہ سے پتہ چلتا جائے گا. یہ وہ سبق ہے جس میں شیطان لازماً وسوسہ ڈالتا ہے طلبہ و طالبات کے ذہنوں میں. تو پتہ نہیں یہ میتھ پھر کہاں سے آ گئی، بڑی مشکل سے ہم نے زمانہ طالب علمی نے میتھ سے پیچھا چھڑایا تھا، پھر یہ سبق کہاں سے آ گیا. لازماً وسوسہ ڈالے گا کہ یہ چیز مشکل ہے، اس میں فلان چیز ہے، شاید ہمارے بس میں نہیں ہے. جب بھی یہ وسوسہ پیدا ہو، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے اور بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دیجیے. یہ شیطان کا وسوسہ ہوگا. چیز بہت دلچسپ ہے یہ، لیکن آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آئے گی، آہستہ آہستہ واضح ہوگی. اب یہ اکتسبہ، اس کا آپ نے مادہ معلوم کرنا ہے. ڈکشنری میں آپ کو یہ لفظ کہاں سے ملے گا؟ بہت سارے الفاظ کے بارے میں تو آپ کو زبانی ہی پتہ چل جائے گا، لیکن صحیح میتھمیٹک طریقہ کیا ہے؟ آپ اکتسبہ کو لکھ لیجئے، الگ الگ لکھ لیں تاکہ ہر حرف کی جگہ کو پہچاننے میں آسانی رہے.
اکتسبہ لکھا ہوا ہے الگ الگ. اس کے نیچے اس کی ڈائی لکھ لیجئے افتعل. ہم نے کیا کہا ہے ابھی کہ ہر ڈائی میں اصلی حروف کی نمائندگی کرنے والے کون سے 3 حروف ہوتے ہیں؟ فا عین لام. تو جو حروف فا عین لام کی جگہ پہ آ رہے ہوں گے وہ اصلی ہوں گے، اور باقیوں کو کیا کہیں گے؟ زائد. وہ بعد میں ایڈ کیے گئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے اکتسبہ آپ نے لکھا اس کے نیچے افتعل، نیچے لکھ لیں یا اوپر لکھ لیں. اب دیکھیے فا کی جگہ پہ کون سا حرف آ رہا ہے؟ کاف. اس کو باہر نکال لیجئے. عین کی جگہ پہ کون سا حرف آ رہا ہے؟ سین. باہر نکال لیجئے. لام کی جگہ پہ کون سا حرف آ رہا ہے؟ با. باہر نکال لیجئے. تو اس کا مادہ کیا ہوا؟ کاف سین با. کیا مطلب؟ افتعل کے ردم پر استعمال ہونے والے ہر فعل ماضی میں دوسرا، چوتھا اور پانچواں حرف کس کا ہوگا؟ مادے کا. اگر آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے تو بتائیے اجتہد اس کا مادہ کیا ہوگا؟ جیم ہا دال. دوسرا، چوتھا اور پانچواں جیم ہا دال. اجتماع کا مادہ کیا ہوگا؟ جیم میم عین. اگر آپ نے اجتہاد کو ڈکشنری میں سے تلاش کرنا ہے تو کہاں سے ملے گا؟ جیم ہا دال میں سے. اجتماع کو تلاش کرنا ہے تو کہاں سے ملے گا؟ جیم میم عین میں. اب بتائیے یہ ہے تحاسد. تحاسد یہ اس کی ڈائی کیا بنتی ہے؟ سردم تفاعل. تحاسد تفاعل. یہ ایکسرسائز ہم نے کہا آہستہ آہستہ ہوتی رہے گی، فوری طور پہ پتہ نہیں چلے گا. اور طلباء و طالبات اسی سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں فوراً کیوں نہیں پتہ چل رہا. کوئی بھی سبق پہلے دن ہی ڈائجسٹ کرنے کی کوشش نہ کیجیے. اب دیکھیے تفاعل آگے بقرہ عید آ رہی ہے. ظاہر سارا گوشت پہلے دن تو نہیں آپ ڈائجسٹ کر سکیں گے، کچھ پہلے دن، کچھ دوسرے دن، کچھ تیسرے دن. اگر سارا سبق آپ بھی پہلے دن ہی ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کرے تو ظاہر ہے لازماً انسان کی دماغی حالت خراب ہو جائے گی، اس طرح صحت خراب ہو جاتی. پہلے دن جتنا ڈائجسٹ ہو سکے کر لیجیے، باقی چھوڑ دیجیے باقی دنوں. تفاعل تحاسد کی ڈائی ہے تفاعل. اب بتائیے کہ تحاسد میں کون سے حروف ہوں گے جن کو ہم اصلی حروف کہہ سکیں گے، اوریجنل ذاتی؟ حاسین دال. کیوں حاسین دال؟ یہ 3 حروف ہیں جو فا عین لام کی جگہ پہ آ رہے. فا عین لام کس نمبر پہ ہے؟ فا ہے دوسرے نمبر پہ، عین ہے چوتھے نمبر پہ، اور لام ہے 5ویں نمبر پہ. اتفاق سے 2 4 5 2 4 5. یہاں آ جائیے. آگے تو ہو گیا، یہ 2 ابھی ہم نے پڑھے ہیں. اسی طرح ایک لفظ گزر چکا ہے تفاعل. ڈائی دوسری ہے تفاعل. اس میں بھی یہی ترتیب ہے 2 4 5. پہلے تو اس کے 5 حروف بتائیے کون کون سے ہیں ڈائی کے؟ تا، فا، عین، لام. تفاعل لفظ ہے تدبر. تدبرہ کو بھی اسی طرح لکھ لیں. تدبرہ تا دال با را. تلاش کیجیے مادہ تدبرہ کا. 2 4 ہم نے کہا یہاں بھی کیا ترتیب بنتی ہے؟ 2 4 5. دال با را.
ایک با اصلی ہوگی، ایک با زائد. تو اس کا مادہ بھی کیا ہے؟ دال 12 2 4 5. ہم ذرا جان بوجھ کے اس کو آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں. آخری دن ہونے کی وجہ سے تعطیلات سے پہلے ہمارے کچھ ساتھی نہیں آ سکے. اس کو ہم انشاءاللہ العزیز دہرائیں گے عید کے بعد. ٹھیک آج سے 7ویں دن کہہ لیجئے جمعۃ المبارک ہے، پھر اسی سبق کو دہرائیں گے. تو بہرحال آج جو دلچسپ چیز ہے وہ کیا کہ جس کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں 5 حروف ہوں، اس کا مادہ معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان دائیوں میں تفاعل میں بھی، افتعال میں بھی اور تفاعل میں، تفاعل میں بھی، تفاعل میں بھی اور افتعال میں بھی، کہ دوسرا، چوتھا اور 5واں. یہ 3 ہیں. کل ہیں 5 حرفوں والی ڈائیاں 4. کل کتنی ہیں؟ 4. 3 ہم نے پڑھ لی. چوتھی میں ذرا قاعدہ مختلف ہے، لیکن اس کا طریقہ بہت آسان. جو ڈائی ان سے شروع ہو رہی ہو، ان یا جو بھی فعل ماضی ان سے شروع ہو رہا، ان کا سا، ان کا لابا، ان کا سارا، ان کا شفا، ان سارا سا، اس میں کیا ہوگا؟ ان زائد ہوگا اور بعد والے 3 حروف جو ہیں وہ مادے کے ہوں گے. یہ بالکل ہی آسان. یہاں دوسرا، چوتھا، 5واں بھی ذرا پھر بھی مشکل ہے کہ ترتیب ذرا اور بن جاتی ہے. دوسرا، چوتھا، 5واں. یہاں کیا ہوگا؟ تیسرا، چوتھا، 5واں، آخری 3. اچھا، ان کا شفا کیا ہوگا مادہ اس کا؟ کاف شین فا. ان سارفا کا مادہ کیا ہوگا؟ صاد را فا. ان کا سارا کا مادہ کیا ہوگا؟ کاف سین فا. ان کے علاوہ ان کا شفا، ان کا سارا، ان کا لابا، ان سارافا وغیرہ، ان کے علاوہ، جس کا دونوں معنی ان کے علاوہ، یعنی جس کے شروع میں ان نہ رہا، یا کہہ لیجیے ان کا شفا، ان کا شفا، ان سارا وغیرہ، ان کے علاوہ باقی جس میں بھی 5 حروف ہوں گے اس کا مادہ کیا ہوگا؟ دوسرا، چوتھا، 5. ہے ساری یہ میتھ ہے، لیکن ہم نے کہا دلچسپ بہت. تھوڑا سا ذہن بات کا الجھ بھی جاتا ہے، الجھنے دیجیے، خود بخود کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہوتا رہے. اب دیکھیے صفحہ نمبر 38 پہ تفاعل، یہ ہم نے پڑھنا تھا. تفاعل. اب سب میں دوسرا، چوتھا، 5واں مادے کا حرف ہوگا. تبارک. کہاں سے ملے گا آپ کو یہ فعل ڈکشنری میں؟ بارہ کا. تبارہ کا مصدری معنی ہم کریں گے. جس طرح انگلش میں گو، وینٹ، گون کا ترجمہ ہم کیا یاد کرتے ہیں؟ جانا، جاتا ہے، جا چکا ہے، جائے گا. اس طرح تو نہیں کرتے جاتا ہے، گیا، جا چکا ہے، بلکہ کیا ترجمہ یاد کرتے ہیں؟ گو، وینٹ، گون کا جانا. تبارک کا بابرکت ہونا. تبارک اللہ. برکت کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز میں جو خیر کا پہلو ہوتا ہے اس میں اضافے کو برکت کہا جاتا ہے. اللہ آپ کے مال میں برکت فرمائے. کیا مطلب؟ آپ کے مال میں جو خیر کا پہلو ہے اللہ اس میں اضافہ فرمائے. تظاہرہ، ظاہر ہونا. تغافل، غفلت سے کام لینا. سب اردو زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں. تجاہل، جاہل ہونا، نادان ہونا، کسی چیز سے ناواقف ہونا. تشابہ، کسی چیز جیسا ہونا، کسی کے مشابہ ہونا. تشابہ الاولاد، لڑکے ایک دوسرے جیسے ہوئے، ایک دوسرے جیسے بن گئے، اخلاق میں، پڑھائی میں وغیرہ. تعارف، پہچان حاصل کرنا، معرفت حاصل کرنا. تعارف اسی سے تعارف. تقابل، تقابل کرنا، کمپیریزن کرنا.
تخاصم جھگڑا کرنا، تحاسد حسد کرنا، تباغض بغض رکھنا، اپنے دل میں کسی کے خلاف کینہ رکھنا، ویسے کرتے رہنا، جلتے کرتے رہنا، تدابر پیٹ پھیرنا، یہ کنایا ہے ناراض ہونے سے، فلاں نے فلاں سے پیٹ پھیر لی، رخ پھیر کے چلا گیا. جی تباغض، ہاں واد نقطہ ڈال لیں، تباغض. اسی طرح مثلاً ہو تفاخر، پھر معنی کیا ہوگا؟ فخر کرنا. تنافس، رش کرنا. تحاسد اور تنافس میں کیا فرق ہے؟ حسد کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ فلاں کے پاس اللہ کی عطا کردہ جو نعمت ہے وہ اس سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، یہ حسد ہے اور یہ حرام. تنافس، رش کرنا کیا ہے؟ یہ خواہش رکھنا دل میں، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں کے پاس جو اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے وہ اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی مل جائے. یہ ٹھیک. تحاکم، کسی سے فیصلہ کروانا. تحاکم. آگے ہے افتعل، اجتماع، جمع ہونا، اکٹھے ہونا. اجتماع الناس، لوگ اکٹھے ہوئے. اکتسب، کمانا. اجتہاد، محنت کرنا، کوشش کرنا. اقتتل، لڑائی کرنا. اختلف، اختلاف کرنا. اعترف، اعتراف کرنا. اعتذر، اعتذار یعنی معذرت کرنا. اجتنب، اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، اوائڈ کرنا. امتحان، امتحان لینا، جانچنا، پرکھنا، آزمانا. ابتدع، کوئی چیز ایجاد کرنا. ابتدع، اگر دین میں بھی کوئی عبادت کرنے کا طریقہ نیا ایجاد کر لیا جائے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ بدعۃ. ابتدع. دنیا میں نہیں، کوئی شخص اونٹ کی بجائے گاڑی استعمال کرتا ہے، ظاہر ہے کوئی شخص گاڑی دین کا حصہ سمجھ کے تو نہیں استعمال کرتا، باعث ثواب سمجھ کے تو نہیں استعمال کرتا. کوئی شخص کپڑے کسی طرح کے پہنتا ہے تو کسی طرح کے پہنتا ہے. کسی نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کس طرح کپڑا پہنا جائے تو زیادہ ثواب ہوگا، اس طرح کا پہنا جائے تو کم ثواب ہوگا. دین کا حصہ سمجھ کے ایک نیا کام کرنا جس کی مثال عہد نبوی میں نہ ہو، عہد صحابہ میں نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت. اور یہ کئی لوگوں کو شوق ہوتا ہے، بالخصوص ہمارے یہاں مذہبی پیشواؤں کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے، کوئی نئی چیز ایجاد کر لی جائے وہ پھر رائج ہو جائے، بڑا خوش ہوتے ہیں. دیکھیے جی ہماری بنائی ہوئی دعا رائج ہو گئی ہے، ہمارا بنایا ہوا درود رائج ہو گیا ہے، ہماری بنائی ہوئی ایک عبادت رائج ہو گئی ہے، بڑا خوش ہوتے ہیں. لیکن یہ انتہائی خطرناک رجحان ہے، انتہائی خطرناک رجحان جو انسان کے دین کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. ایسا کرنے والا بھی اور ایسا کرنے والے کی ایجاد کردہ بدعت کو قبول کرنے والا بھی. شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس کا انتہائی خطرناک انجام، اور وہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ. نیا طریقہ عبادت. فرمایا شر الامور محدثاتها. بدعت کہتے ہی کس کو ہیں؟ ایسی نیکی کو، اگر گناہ ہے پھر تو گناہ ہے، ایسی نیکی کو جو عہد نبوی میں موجود نہ ہو. تکبیر پڑھنا ایک نیکی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. کوئی شخص کہے نماز جنازہ سے پہلے رک جاؤ مجھے تکبیر پڑھ لینے دو. کوئی شخص کہے رک جاؤ مجھے اذان کہہ لینے دو. اذان کہنا ایک نیکی ہے، تکبیر کہنا ایک نیکی ہے، لیکن کیا کسی کو اجازت دی جائے گی؟ کوئی شخص اذان کہنا چاہے، کوئی کہ رک جاؤ مجھے آیت الکرسی پڑھ لینے دو، مجھے سورہ فاتحہ پڑھ لینے دو، مجھے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھ لینے دو، مجھے سورہ اخلاص پڑھ لینے دو، کیا کسی کو اجازت دی جائے گی؟ قطعاً نہیں. کسی بھی چیز میں اضافہ. باقی جو بھی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے اس کا تعلق ظاہر عربی زبان کی گرامر سے نہیں ہوگا،
جتنا ہم نے ضروری سمجھا ہے بتا دیا ہے. باقی جو بھی سوال ہے اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے, مجھ سے علیحدگی میں کر لیجیے. افتعل یہ ہم پڑھ رہے تھے. ابتدع آگے ہے اختصم جھگڑا کرنا. استمع توجہ سے سننا. التفت متوجہ ہونا. التقم لقمہ بنانا, نگل لینا کسی چیز کو. قرآن پاک میں ہے التقمہ الحوت, لقمہ بنا لیا, نگل لیا اس کو مچھلی میں. حضرت یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. انتقم انتقام لینا. انتشر منتشر ہو جانا. انتشر الناس لوگ منتشر ہو گئے, بکھر گئے, پھیل گئے. انفعل انقطع انقلب انصرف انحرف انکشف انکسر انفجر. ابھی ہم نے کہا ان کے علاوہ جس فعل ماضی میں بھی 5 حروف ہوں گے. اور دلچسپ بات ہے جب ہم ان کا فعل مضارع پڑھیں گے, فعل ماضی میں بھی اور فعل مضارع میں بھی, جس فعل ماضی میں یا جس فعل مضارع میں 5 حروف ہوں گے اس کا دوسرا, چوتھا, 5واں حرف کیا ہوگا؟ مد. یہ لفظ ہے یجاہد. یجاہد ظاہر پہلے سیگے کو آپ لیں گے, ماضی کے بھی پہلے سیگے کو اور مضارع کے بھی پہلے سیگے کو. یجاہد بتائیے اس کا مادہ کیا ہے؟ جیم ہا دال, دوسرا, چوتھا, 5واں. اسی طرح یکتسب 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 کاف سین با, یہ عربی زبان کی گرامر کی میتھ ہے, بہت دلچسپ ہم نے کہا. ویسے ہی نہیں, اللہ رب العزت کی نگہ انتخاب عربی زبان پہ پڑ گئی اپنے آخری پیغام کے لیے. اس زبان کی کچھ خوبیاں تھیں. ایک خوبی جو آپ کے سامنے آئے گی آخری چیپٹر میں, وہ ہم انشاءاللہ العزیز اس وقت پڑھیں گے. انفعل انقطع کٹ جانا, انقلب پلٹ جانا, حالات کا پلٹا کھا جانا بھی کیا کہلاتا ہے؟ انقلاب. انصرف پھر جانا, واپس چلے جانا. انحرف منحرف ہو جانا, فلاں شخص وعدے سے مکر گیا. انحرف فلان عن وعدہ, فلاں شخص اپنے وعدے سے منحرف ہو گیا. انکشف ظاہر ہو جانا. انکشاف منکشف ہو جانا, کسی راز کا کھل جانا. انکسر ٹوٹ جانا. انفجر پھٹنا یا پھٹ کر پانی وغیرہ کا زمین سے بہہ نکلنا. باقی ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے. آخری ہم نے جان بوجھ سے چھوڑ دیا ہے, اسی سے دوبارہ لنک کریں گے اس سبق کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.